الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام کے انگنت کلمات امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت اور بخشش صحابہ کرام، اہل بیت رسول، تابعین، اولیاء کرام اور مفسرین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنی توفیق سے قرآن مقدس کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والی نعمت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان بننے کے بعد آج کل اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلام کی قدر و قیمت کو سرے سے سمجھا ہی نہیں۔ مسلمان بن کر وہ اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام کی جو عظمت ہے، توحید کی جو عظمت ہے، ان کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھے اور اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کی عظمت کو سمجھے تو حقیقت بات ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر انمول بنا دیتے ہیں۔ ان کی شان و شوکت قابل رشک ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے کرنے کے جو اصل کام ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے اور شجر توحید کے لیے ہر مسلمان کو اپنا تن من دھن قربان کرنا چاہیے۔ حضرت ذی وقار، چونکہ قربانی کی آمد ہے اور قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آج اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چونکہ قربانی سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے، کیوں نہ ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چند منٹ کے لیے گفتگو ہو جائے تاکہ ہماری ذہن میں یہ بات آ جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام کیوں عطا کیا، ان کی اس سنت کو تا قیامت جاری کیوں رکھا، وجہ کیا تھی؟
وہ اسباب کیا تھے؟ ممکن ہے ہم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کریں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا، تو ہم بھی ابراہیمی کہلانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے کہ جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں اور قرآن کے اندر تمام انبیاء کا ذکر موجود ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جس شخصیت کی سیرت پہ رشک آتا ہے اگر نام لیا جائے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ قرآن پاک کا کوئی بھی پارہ نکالیں، کہیں نہ کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اس کا یہ اعلیٰ کردار، اس کا یہ احسار، اس کی یہ قربانی جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کی اتنی قدر کی۔ حقیقت بات ہے کہ قرآن کے اندر جتنے اوصاف حمیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اتنے اوصاف حمیدہ کسی اور پیغمبر کے بیان نہیں ہوئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو اوصاف اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے ہیں، یہ ان کے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، یا مال و زر کی وجہ سے نہیں، یا حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر قرآن کے اندر ان کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں تو ان کے عالی کردار کی وجہ سے، استقامت فی الدین کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت نے ان کے جذبے کی اس قدر کیا نام ہے وہ تعریف کی ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہے اتنا کسی اور کو نہیں نوازا۔ سید ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام نبیوں کے دادا جی۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو حقیقت بات ہے سید ابراہیم علیہ السلام کو کہیں تو اللہ نے خلیل قرار دیا، یعنی انتہائی گہرا دوست، دلی دوست، اور کہیں اللہ رب العزت نے اس کو صدیق کا لقب عطا کیا، یعنی انتہائی سچے اور دیانتدار۔ اور کہیں اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کا ان کو پیشوا بنا دیا، رہبر اور ہادی بنا دیا۔ اور اگر مزید ان کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل کی حیثیت عطا کی ہے۔ اور اس سے اگر آگے بڑھیں تو حقیقت بات یہ ہے ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا بھی اللہ نے حکم دیا، صرف اس امت کو نہیں بلکہ اپنے محبوب کو بھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ نشان، وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہاں پتھر کے اوپر جو نشان پڑے ہیں اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے ہر عمرہ حاجی جو عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے یا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا اس طواف کا حصہ بنا دیا۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے کلام میں موجود ہیں۔ مثلا چلتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے ہمارے نبی بھی ہیں جس کو اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، اور یہ بھی کب؟ جب ہمارے نبی نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ ابراہیم کو اپنے خلیل بنا دیا، تو اللہ نے فرمایا ہاں محبوب وہ تو میرے خلیل ہیں لیکن آپ میرے حبیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کیا کہا ابراہیم کے بارے میں؟
सूरह निसा 5वां पारा आयत नंबर 125 के अंदर गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं। अल्लाह के कुरान से अपने सीनों को मुनव्वर कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाता है, दुनिया वालों, मन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु इलल्लाह, पता है सबसे बेहतर दीन किसका है, सबसे अच्छा दीन किसका है? फरमाया उसका जिसने अपने चेहरे को रब के सामने झुका दिया। और रब के सामने क्यों झुकाया? वह हुआ मोहसिन, वो मोहसिन था। मोहसिन कहते हैं जिसके दिल के अंदर इखलास हो, किसी दुनियावी लालच में नहीं, किसी के खौफ डर से नहीं, सिर्फ रब की रजा की खातिर। अल्लाह फरमाते हैं वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी ताबेदारी करें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की। मालूम क्या हुआ? अल्लाह ने इब्राहीम के दीन की तारीफ करते हुए अपने महबूब को हुक्म दिया, ऐ मेरे महबूब आप भी उस दीन के ताबेदारी करें जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है। क्यों? फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। मालूम क्या हुआ? कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये लक़ब जो अल्लाह ने इब्राहीम को अता किया किसी और को अता नहीं किया। खलील के मानी क्या है? मुखलिस और गहरा दोस्त, यानी वो अल्लाह के इंतहाई मुखलिस और गहरे दोस्त थे। आगे चलते हैं, कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, ऐ महबूब अपनी किताब के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कीजिए। या अल्लाह क्यों? फरमाया इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चे भी थे और अल्लाह के नबी भी थे। अल्लाह, मालूम क्या हुआ? हालांकि सारे नबी सच्चे हैं, लेकिन ये खुसूसियत जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर थी दूसरे अंबिया में बनिस्बत इब्राहीम के कम थी। मुबालगे का सिगा अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। मालूम क्या हुआ? वो अल्लाह का गहरा दोस्त, और गहरा दोस्त क्यों था? वो इंतहाई सच्चे थे। आगे चलते हैं, कुरान कहता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आज़माइशें डाली, इब्राहीम को आजमाया। कभी तो माँ बाप से जुदाई की हालत में, कभी अपने शहर और वतन को अलविदा कहते हुए, कभी अपनी बीवी बच्चों से जुदा होते हुए, कभी अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा करते हुए। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, इन तमाम आज़माइशों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं फअतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हुए। अल्लाह फरमाते हैं जब कामयाब हुए तो मैंने इब्राहीम से वादा किया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम मैंने तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम बना दिया, तमाम इंसानों का इमाम बना दिया। मालूम क्या हुआ? इन्नी जाइलुका लिन्नास, अल्लाह ने लिन्नास का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, लिल्लज़ीना आमनू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ ईमानदारों का नहीं, तमाम इंसानों का। और हकीकत बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करें तो पता ये चलता है यहूदी जो इस्लाम के इंतहाई मुखालिफ हैं, ईसाई जो इस्लाम के इंतहाई, मुसलमानों के इंतहाई मुखालिफ हैं, इसके बावजूद वो इब्राहीम पे फख्र करते हैं। हालांकि इब्राहीम मुसलमान थे। इब्राहीम खुद अल्लाह से दुआ करते हैं, जब खाना काबा बना लिया दुआ करते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक इलाहुल आलमीन। मेरी इल्तिजा है
اللہ میں نے محنت کی ہے، تیرا گھر بنایا ہے، اللہ میں تجھ سے مزدوری مانگتا ہوں۔ کون سی مزدوری؟ ربنا وجعلنا مسلمین، مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو باپ بیٹے نے اللہ کا گھر بنایا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ الہ العالمین، آنے والی نسلوں میں سے اللہ میری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان بنا دیجئے گا۔ یہ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل نے دعا کی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں امت مسلمہ کا لقب عطا کیا۔ حضرت ذی وقار معلوم کیا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے پیشوا، اور حقیقت بات یہ ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، مکہ کے مشرک بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اے یہودیو تمہارا دعویٰ ابراہیم یہودی تھے، اے عیسائیو تمہارا دعویٰ ہے ابراہیم عیسائی تھے، اے مکہ کے مشرکو تمہارا دعویٰ ابراہیم مشرک تھے۔ فرمایا نہیں، نہ تو وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے۔ یا اللہ پھر کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کون تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ فرماتے ہیں وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انسانیت کا پیشوا بنایا، اور یہ خصوصیت کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ بھی پوری انسانیت، یہ مثال کے طور پر جیسے یہودیوں کو دعویٰ ہے، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ابراہیم کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کو نہیں مانتے عیسائی، مکہ کے مشرک ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ یہ خصوصیت سید ابراہیم کو اللہ نے عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا ہے، قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو آئیڈیل قرار دیا، یعنی اس شخصیت جیسی شخصیت دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن اعلان کرتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، ابراہیمی بن جاؤ۔ یہ جو تمہاری قربانی ہے نا، ابراہیم کی یادگار میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کی کوشش کرتے ہو، یہ صرف رسمی باتیں ہیں، یہ صرف دعوے کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں ابراہیمی بنو۔ کس طرح ابراہیمی بنو؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور ان کے ماننے والوں نے اعلان کیا اس وقت، جس وقت کی سپر طاقت تھی نمرود، ان کے مقابلہ میں لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ ہم تمہارے ان معبودان باطلہ کو نہیں مانتے جن کو تم خدا مانتے ہو اللہ کے سوا، ہم ان سے بری ہیں، لا تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا اور ان کے ماننے والوں۔ معلوم کیا ہوا؟ قربانی بعد میں کرنا، پہلے عقیدہ ٹھیک کر دو۔ لاکھوں کروڑوں بعد میں خرچ کرنا، پھر اپنے اندر جو شرک اور کفر گھسا ہوا ہے نا، پہلے اس کو اپنے اندر سے نکالو، شرک کو چھوڑو، پھر یہ تمہاری قربانیاں قبول ہوں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھے کہ پوری امت مل کر جتنا کام کر گزرتی ہے نا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے اتنا کام کر دکھایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا۔ سورہ نحل 14واں پارہ، سورۃ نحل کی آیت نمبر 20، اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اے دنیا والو، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھے کان امہ جو اکیلے ایک امت کا درجہ رکھتے تھے، یعنی ایک طرف پوری امت، ایک طرف سید ابراہیم اکیلے، پھر وہ بھاری۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان من المشرکین، کیونکہ وہ شرک کرنے والوں سے نہیں تھے۔ یعنی اگر انسانیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اور اپنا مرتبہ اور مقام بنانا چاہتے ہو تو شرک سے باز آ جاؤ۔ اور پھر یہ مرتبہ اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کیوں عطا کیا؟ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کے قدموں کے نشانات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو حکم دیا قرآن مقدس کے اندر، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب طواف سے فارغ ہو جاؤ نا تو کیا کرو؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تمہارا طواف تب پورا ہوگا، 7 چکر اللہ کو تب پورے نظر آئیں گے جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور مقام کیوں عطا کیا؟ کیونکہ سید ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر دکھائے جو پوری امت نہیں کر سکتی۔ حضرت ذی وقار، ہم بھی ابراہیمی بن سکتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے اگرچہ ہم سید ابراہیم علیہ السلام کو وہ مرتبہ اور رتبہ نہیں پا سکتے، وہ اس لیے کہ وہ جد الانبیاء تھے، وہ اولوالعزم پیغمبروں میں سے تھے، لیکن اللہ کے خاص الخاص بندے تھے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی اگر ہم پیروی کریں اور ان کے مشن کو جاری رکھیں، ان کی خوبیوں کو اپنائیں جو ان کے اندر تھی، اللہ کی قسم ہے ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ بلند مرتبہ عطا کر سکتے ہیں جو ابراہیمیوں کو اللہ عطا کریں گے، یعنی جو سید ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو ملے گی۔ اور اگر ہم کوشش کریں کہ سید ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں تو اللہ وہ عزت ہمیں دے سکتے ہیں جو ابراہیم کے پیروکاروں کو ملے گی۔ اور ہاں، اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہ کی، صرف قربانیاں کر ڈالی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے جیسا احمق اور بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرتا ہے، ابراہیم کی ملت کو ترک کرتا ہے۔ ہاں، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ انسان جو احمق انسان ہے، بے وقوف انسان ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتا تو وہ کیا ہے؟ وہ احمق ہے، بے وقوف۔ مثلا قربانی تو وہ کر گزرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو پھر قربانی کسی کام کے نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ پہلے شرک کو چھوڑے۔ قربانی تو وہ کرتا ہے لاکھوں کی، لیکن ان کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے جو ابراہیم کے اندر تھا۔ ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنے کی کوشش کی، کیوں کی؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟
کئی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے یار قربانی نہیں کریں گے تو لوگ محلے دار کیا کریں، کھاندے پیتے تو قربانی نہیں کرتے، رشتہ دار کی کہیں، اور کئی قربانیاں کرتے ہیں اور چل یار بچے خوش ہو جان گے اور چار دن لیلے کے ساتھ بیڑے کے ساتھ کھیل لیں گے، خوش ہو جان گے، قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اخلاص۔ اچھا بھائی کئی ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑھ چڑھ کر لاکھ کی ہے وہ 2 لاکھ کی قربانی کریں گے، 4 لاکھ کی قربانی کریں گے، بتائیں گے اس دفعہ ہم نے اتنی قربانی کی ہے، کیوں کی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کتنے قربانی کی ہے۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کام کوئی بھی کرو اپنے آپ کو بے وقوف مت بناؤ، احمق مت بنو، ابراہیم کے پیروکار بن جاؤ۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا دنیا آخرت کے اندر، کیوں؟ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بڑے ہی نیک تھے۔ اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ حضرت گرامی آپ کے سامنے سید ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف حمیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی بدولت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام ملا، اور دنیا کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانا فخر سمجھتا تھا۔ اور آئیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ موسمی اور رسمی باتیں کر کے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلائیں، یا جمعہ کا خطبہ سن کے ہم سمجھے کہ بس ہم ابراہیمی بن گئے ہیں، یا عید کی قربانی کے مسائل اور فضائل سن کے ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس دفعہ ہم قربانی کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کیا تھے، اس کی وجہ کیا تھی، اللہ نے ان کو یہ رتبہ اور مقام کیوں عطا کیا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی صفت جو تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پیشوا بنایا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ بڑے سچے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا کہ پوری انسانیت کے میں نے ان کو پیشوا بنا دیا، اللہ نے اعلان کیا کہ ابراہیم جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا۔ حضرات گرامی ان میں سے سب سے پہلے بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر بھی اگر یہ صفت پیدا ہو جائے، شرک سے باز آ جائیں، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، ہم ابراہیمی کہلانے کے حقدار بھی بن سکتے ہیں، اور یہ جو ہماری قربانیاں لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں ہوں گی وہ زیادہ درجہ رکھیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ اعلان کیا کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ باپ مشرک تھا، کافر تھا، باپ نے دھمکی دی ابراہیم تمہیں گھر سے نکال دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اپنا گھر مبارک، توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، غیر اللہ کی پوجا نہیں کر سکتا، باپ سے ہٹ کر پھر وقت کا بادشاہ نہیں پوری دنیا کا بادشاہ۔ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر، اور ان کافروں میں سے ایک نمرود ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے سید ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آگ میں اپنے آپ کو ڈلوانا پسند کر لیا، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 95 کے اندر اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے محبوب علیہ السلام قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا اور اللہ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ تو ویسے بھی سچے ہیں، لیکن اپنے محبوب کو فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے
अल्लाह ऐलान करते हैं और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं। कौन सी बात? फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम, तुम सारे के सारे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार बन जाओ, उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे, वो शिरक नहीं करते थे, वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते थे। और खुसूसी बात जो थी उनके अंदर, जो हम बुतों की पूजा से तो नफरत करते हैं, मिट्टी के बुतों को तो हम तोड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो बुत है, जो ख्वाहिशात का बुत है, अल्लाह की नाफरमानी का बुत है, उसकी हम खुद पूजा करते हैं। वो कभी हमने सोचा है? सबसे पहले अंदर के बुत को तोड़ो, ये दुनिया की जो ख्वाहिशात है इसको छोड़ो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ो। कुरान पता क्या कहता है? ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अफरअयतुम, आपको पता है, आप जानते हैं उस शख्स को जिसने इलाहू हवा, अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है, यानी अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी करता है दीन के मामलात के अंदर। ये सबसे बड़ा पुजारी है किसका? अपने दिल का, अपनी ख्वाहिशात का। इसलिए जो दिल और ख्वाहिशात का पुजारी है वो इब्राहीमी नहीं है, क्योंकि इब्राहीम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। ये भी शिर्क है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहता है ये काम आपने नहीं करना, दिल कहता है कि नहीं मैं करता हूं, तो हमने दिल की बात मान ली, अल्लाह की बात नहीं मानी। इसलिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मुझे अपनी उम्मत का शिर्क खफी का डर है, यानी बारीक शिर्क। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा बारीक शिर्क है? आपने फरमाया इंसान कोई भी काम करता है नेकी का, वो क्यों करता है? ताकि लोग खुश हो जाए, लोगों को पता चल जाए मैं नेकी की है। इसको शिर्क खफी कहा है, यानी काम अल्लाह की रजा के लिए करना था, वो क्यों कर रहा है? ताकि लोगों को पता चले कि मैं ये काम कर रहा हूं। आप अंदाजा कीजिए ये क्या है? ये दिल की ख्वाहिशात को माबूद बनाना है। इसलिए फरमाते इब्राहीम के पैरोकार बनो, कुर्बानियां बाद में करना, पहले अपने अंदर जो शिर्क है ना उसको निकालो। और अल्लाह फरमाते फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम, सारे के सारे इब्राहीम के पैरोकार बन जाओ। क्यों? एक और मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत, जैसा कि एक आयत मैंने शुरू में पढ़ी है, सूरत नहल आयत नंबर 120 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम काना उम्मा कानितल लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, तुम सारे के सारे इब्राहीमी बन जाओ, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिर्क नहीं करते, तुम भी शिर्क से बाज आ जाओ। और अल्लाह अपने महबूब को हुक्म देते हैं, किस बात को हुक्म देते हैं? फरमाया सुम्मा औहैना इलैक, ऐ महबूब हमने आपको भी हुक्म दिया, आपकी तरफ वही भेजी, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम, आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार बन जाएं। गौर कीजिए, कौन? हमारे नबी इब्राहीम के पैरोकार बन जाए। हालांकि आपका मर्तबा मकाम इब्राहीम से ज्यादा है, आप इब्राहीम के बेटे हैं, इब्राहीम आपके अब्बा जी हैं। जब आपसे पूछा गया मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी की क्या हकीकत है? आपने फरमाया सुन्नत अबी को अभी इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। यानी हमें भी अल्लाह ने इब्राहीम का फर्जंद करार दिया, यानी रूहानी बेटे, यानी जो तौहीद परस्त हैं वो इब्राहीम के रूहानी बेटे हैं। तो अल्लाह अपने महबूब को हुक्म देते सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम, ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपकी तरफ ये वही भेजी है कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार बन जाएं। क्यों? हनीफा, वो यकतरफा थे, वो तौहीद परस्त थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो शिर्क करने वालों से नहीं थे। इसलिए हजरत गिरामी, कुर्बानी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करते हुए शिर्क से बाज आना चाहिए, शिर्क को छोड़ देना चाहिए। एक शिर्क तो वो है जो आम है, हर आदमी जानता है, वो क्या है? वो किसी बुत के सामने झुकना, वो किसी कब्र वाले के सामने सजदा रेज़ होना, किसी कब्र वाले से। लेकिन माशाअल्लाह हमारे मुस्लिम, हमारे लीडर एक तरफ तो क्या कहते हैं शिर्क हराम है, और माशाअल्लाह कब्रों के सामने सजदा रेज़ भी हो जाते।
کوئی بھی جب لیڈر بنتا ہے نا، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو سب سے پہلے ماشاءاللہ وہ داتا دربار پہ حاضری دیتے ہیں. داتا، حالانکہ داتا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ علی حجویری ہے، لیکن کیا ہے یہ ہمارے ملک پاکستان کی حالت ہے. باقی کو چھوڑ دیجیے. حضرت گرامی ٹائم ختم ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ بات ابھی شروع ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے پیروی کرنی ہے قربانی کرنے سے پہلے. یہ انتہائی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا، شرک نہیں کرنا اللہ کی ذات اور صفات کے اندر. جب ہم شرک نہیں کریں گے، آگے پھر جتنی بھی ہماری عبادات ہے، چاہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تمام کی تمام ہماری عبادات اللہ قبول کریں گے. لیکن اگر ہم نے شرک کیا نا